لزمت كتاب ربك حافظا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ شیطان سے ہم کس طرح اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، شیطان سے حفاظت کے کیا ذرائع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں بہت ساری دعائیں، بہت سارے اذکار ایسے سکھائے گئے ہیں جن کے ذریعے سے شیطان کے شرور و آفات سے تحفظ اور بچاؤ آسان ہے باذن اللہ. سب سے پہلی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنا، استعاذہ جسے کہا جاتا ہے. چنانچہ اس تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے اکسایا جائے، وسوسے میں مبتلا کیا جائے، تو اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ، اللہ سے پناہ طلب کر لو. اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ، اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کی پناہ تلاش کرو. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو. تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا، کہہ لینا، یہ شیطان سے بچاؤ کا ایک اہم ذریعہ ہے. دوسرا ذریعہ بسم اللہ، اللہ کا نام لے لینا، یہ شیطان سے بچاؤ کا ایک بہترین ذریعہ ہے. چنانچہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کھانا کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان کہتا ہے تمہیں نہ سونے کی جگہ ملی نہ کھانا ملا. اور جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان کہتا ہے سونے کی جگہ مل گئی. اور جب کھانے کے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے کہ سونے کی جگہ کے ساتھ ساتھ شام کا کھانا بھی تمہیں مل گیا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، جب بسم اللہ کہہ لیتا ہے تو شیطان کو نہ سونے کی جگہ ملتی ہے اور نہ کھانے کا ٹھکانہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہے اور یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اگر یہ دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ کہہ لیتا ہے، اللہ کا نام لے لیتا ہے اور کہہ لیتا اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت کر، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ جو تم ہمیں رزق دے، جو اولاد عطا فرمائے اس کی بھی شیطان سے حفاظت کرنا. اگر اس ہم بستری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اولاد مقدر فرماتا ہے تو شیطان اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، پہلی چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اور دوسری چیز بسم اللہ کہنا. تیسری چیز جس سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے وہ ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنا سونے کے وقت اور صلاۃ پڑھ لینے کے بعد اور بیماری کے وقت. اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں. عقبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں مقام جحفہ اور مقام ابوا کے درمیان جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ آندھی چلی اور سخت تاریکی چھا گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے اللہ کی پناہ لینے لگے، اور مجھ سے کہا کہ اے عقبہ ان دونوں کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کرو، کیونکہ کسی اللہ کے پناہ حاصل کرنے والے نے اس سے بہتر اور کسی دعا کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل نہیں کی۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ صلاۃ کے اندر بھی ان دونوں صورتوں کی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ امام احمد اور امام ابو داؤد نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ ایسے ہی شیطان سے تحفظ کا ذریعہ آیت الکرسی کی تلاوت بھی ہے۔ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں امام بخاری نے اسے معلقاً ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے مجھے مامور فرمایا، اور میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس غلے میں سے بھرنے لگا، اس غلے میں سے چلو اٹھا اٹھا کے بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا تجھے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ انہوں نے پورا قصہ بیان کیا۔ آخر میں اس قصے میں یہ بات ہے کہ شیطان نے کہا، وہ شخص شیطان تھا جو آ کے اس طرح سے بھر لیا کرتا تھا، اس نے کہا کہ جب سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا متعین ہو جائے گا، اور صبح ہونے تک شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنایا اور اس کی بات بتلائی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ کا وہو کذوب، اس نے بالکل سچ کہا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، وہ شیطان تھا۔ اور وہ اس نے یہ بات جو بتائی ہے بالکل سچ ہے کہ اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان، ایک پاسبان اور ایک محافظ متعین ہو جاتا ہے، اور شیطان صبح تک قریب نہیں آ سکتا۔ اور پانچویں چیز ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کر لینا۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو کسی رات میں پڑھ لیتا ہے تو وہ دونوں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، شیطان سے حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، قیام اللیل کی طرف سے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بڑی عظیم الشان آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان 2 آیتوں میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اسی طرح سے شیطان سے حفاظت کا 6ٹھا ذریعہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ 7ویں حفاظت کی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بکثرت ذکر، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، تسبیح کے ذریعے، تحمید کے ذریعے،
تکبیر کے ذریعے، تحلیل کے ذریعے اور دیگر نیک اعمال کے ذریعے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرہ کانت لہ عدل 10 رقاب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو شخص یہ دعا 100 بار پڑھے تو 10 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر اسے ثواب ملے گا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس دن شام ہونے تک شیطان سے حفاظت کا ذریعہ رہے گا، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل والا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس سے زیادہ اس دعا کو پڑھا ہو۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اسی طرح سے 8ویں حفاظت کی چیز ہے گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ لینا، گھر سے نکلنے کی جو خاص دعا سکھائی گئی ہے وہ دعا پڑھ لینا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 3 جملے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، توکلت علی اللہ میں نے توکل کیا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے بغیر نہ کوئی طاقت نہ کوئی حرکت۔ تو جب یہ دعا کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تیری ہدایت ہو گئی، تیری کفایت ہو گئی، تیری حفاظت ہو گئی، شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے اور ہٹ کے دور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اس آدمی کا تم کیا بگاڑ سکو گے اے شیطان، کہ جس کو ہدایت مل گئی، جس کی کفایت ہو گئی، جس کی حفاظت ہو گئی۔ یہ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح سے 9ویں چیز جو شیطان کی حفاظت کا ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی جگہ پڑاؤ سفر کرتے ہوئے کسی جگہ ٹھہرے تو پھر وہاں کی خاص دعا پڑھ لے۔ چنانچہ خولہ بنت حکیم السلمیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے کہا، جب کوئی شخص کسی منزل پہ اترے، کہیں پڑاؤ ڈالے تو یہ دعا پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اگر یہ دعا پڑھ لے گا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ پڑاؤ چھوڑ کر کے، وہ منزل چھوڑ کر کے وہ آگے بڑھ جائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ 10ویں حفاظت کی چیز ہے کہ جب جماعی آئے تو جماعی کو قابو کرنے کی کوشش کرے اور منہ پر ہاتھ رکھ لے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تثاءب احدکم فلیمسک بیدہ علی فیہ فإن الشیطان يدخل، اخرجہ مسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث کہ جب تم میں سے کوئی شخص جماعی لے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پہ رکھ لے، اس لیے کہ شیطان داخل ہونا چاہتا ہے۔ جیسے جماعی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، آ کر کے منہ کھولتے ہیں تو آدمی اس کو منہ رکھ لے، منہ پہ ہاتھ رکھ لے، ہاتھ رکھ کر کے اس جماعی کو بند کرنے اور ہا کر کے جو منہ کر کے کہتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائے تو شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جماعی شیطان کی طرف سے ہے، جب کسی شخص کو جماعی آئے تو جتنا وہ روک سکتا ہے روکے، متفق علیہ حدیث ہے۔ 11ویں چیز ہے شیطان کی حفاظت کا ذریعہ اذان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صلاۃ کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا چھوڑتے ہوئے، پاد چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ پلٹ کے آتا ہے، یہاں تک کہ جب دوبارہ اقامت کہنا شروع کیا جاتا ہے، تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر پیٹھ پھیر کے بھاگتا ہے، یہاں تک کہ جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر لوٹ کے آتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے اور اسے مختلف چیزیں اسے یاد دلاتا ہے، کہتا ہے یہ یاد کر لو، یہ یاد کر لو، یہ یاد کر لو، یہاں تک کہ آدمی کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اسے اتنا نہیں یاد رہ جاتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں،
اتنی چیزیں اسے شیطان اس کے کان میں پھونکتا رہتا ہے کہ ان چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے اس کا دھیان اور اس کی توجہ، اور اسے یہ یاد ہی نہیں رہ جاتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ 12ویں چیز شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ تو راوی نے پوچھا کیا ہمیشہ پڑھتے تھے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا جب آپ ایسا کہہ لیتے تھے تو شیطان کہتا ہے، ایسا کہہ لینے سے جب بھی کوئی بندہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے حفظ منی سائر الیوم، آج پورے دن اس بندے کی حفاظت ہو گئی۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ 13ویں چیز جو شیطان کے ہم کو حفاظت دیتی ہے وہ ہے وضو اور صلاۃ۔ وضو اور صلاۃ، خاص طور پہ غصے کے وقت، خواہشات کے وقت، کیونکہ غصہ اور خواہشات یہ ایک طرح سے اس میں چنگاری ہے، شعلہ ہے، آگ ہے، اور آگ کو بجھانے والی چیز پانی ہے۔ وضو اور صلاح، اس سے بہتر اور کوئی چیز میں اس کا علاج نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور صلاح کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور 14ویں چیز جو شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، فرما برداری اور نافرمانی کے کاموں سے دور رہنا، فضول نظر بازی سے اپنے آپ کو بچانا، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، فضول کھانے سے اپنے آپ کو بچانا، فضول میل جول سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو فضولیات سے جس قدر اپنے آپ کو دور رکھیں گے اسی قدر شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو شراب، جوا اور استھان اور جو ہے پانسے کے تیر یہ سب ناپاک چیزیں ہیں اور شیطانی کام ہیں، اس سے بچ کے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت، دشمنی، بغض و کینہ پیدا کر دے شراب کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے، اور تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، تم کو صلاۃ سے روک دے۔ کیا تم شراب سے اب بھی باز نہیں آنے والے ہو؟ جوئے سے اب بھی باز نہیں آنے والے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا اور اس میں بتایا کہ یہ شیطانی کام ہے، اس کے ذریعے سے شیطان کو جو ہے اپنا کام کر لینے کا اور نقصان پہنچا دینے کا موقع ملتا ہے۔ 15ویں چیز جس کے ذریعے سے شیطان کے حملوں سے حفاظت ہو سکتی ہے وہ ہے اپنے گھر کو تصویروں سے، مورتیوں سے، مجسموں سے، کتوں سے اور گھنٹیوں سے پاک رکھنے کے ذریعے سے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے کہ جس میں مورتیاں رکھی ہوں، مجسمے رکھے ہوں اور تصویریں رکھی ہوں۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے کہ جن کے ساتھ میں کتے ہوں یا جن کے ساتھ میں گھنٹیاں ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب فرشتے جہاں نہیں رہیں گے وہاں شیطان اپنا ڈیرا جما لے گا۔ اور 16ویں چیز ہے کہ شیطانی جگہوں سے، جناتوں کی جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، جیسے کھنڈرات ہیں، ویرانے ہیں اور ناپاک جگہیں ہیں جہاں پر پیشاب پاخانے، گھور اور گندگیاں ہوتی ہیں، اور جہاں پر انسان نہیں رہتے جیسے صحرا وغیرہ، یا اسی طرح سے دریا کا کنارہ، سمندروں کے کنارے، یا اسی طرح سے جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں، تو یہ سب شیطانی جگہیں ہیں۔ ان جگہوں سے دور رہ کر کے بھی ہم شیطان سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، شیطان سے ہمیں بچائے اور ہمیں اپنا فرما بردار اطاعت شعار بندہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔